metaphor is dying. نظم کا وہی بون العاجلہ، یہ جو جلدی چیزیں چاہنے کی محبت ہے، مختلف انقلابات پہ میٹیفر کی کمی تھی، وہ ڈائریکٹ چیز تھی۔ اچھا سر، وہ ایک بار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح، مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میٹافر از ڈائنگ. وہ اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا دلچسپ لگا مجھے کہ بھئی میٹافر مر رہا ہے نا، وہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ میٹافر کیسے مر رہا ہے. جتنا دنیا کا بڑا ادب ہے، اس میں جو میٹیفر ہے، ایلیگری ہے، اس میں تمثیل ہے. آپ بائبل کو دیکھیں، اس میں خاص کر انجیلوں کو دیکھیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات تھے، اس میں وہ باتیں اس طرح اوپنلی وہ نہیں کہہ سکتے تھے، تو اس نے ان باتوں کو تمثیل کی شکل میں کہا. تمثیل کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لوگوں کو ہٹ نہیں کرتے اور اپنی بات کہہ لیتے ہیں، لیکن دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمثیل جو ہوتی ہے وہ، یا میٹیفر ہوتا ہے، ایلیگری ہوتی ہے، وہ بہت ہی انڈائنگ ہوتی ہے، اس کی بڑی دیر اس کی عمر ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ مرتے نہیں ہیں. مختلف دور کے لوگ مختلف زمانوں میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ بھی کر لیتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی تماثیل، قرآن کے تماثیل، اور اس سے پہلے جو زمانے کا ادب ہے، آج بھی ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. لیکن آج کا جو دور ہے یوٹیلیٹرنزم کا، افادی دور کا، جو بالکل وہ نق چاہتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے تحبون العاجلہ، تم بالکل کوئک چیز چاہتے ہو، بالکل تیار، انسٹنٹ. آج انسٹنٹ کا دور ہے، سب چیز انسٹنٹ، ڈرنکس بھی انسٹنٹ، سب کچھ انسٹنٹ. تو اس میں یہ جو عاجلہ قرآن کے لفظ میں، یہ جو جلدی چیزیں چاہنے کی محبت ہے، اس میں میٹیفر اس لیے ڈائری ہے کہ لوگ ڈائریکٹ چیزیں چاہتے ہیں. ڈائریکٹ کا وقت کم ہوتا ہے، وہ خاص دور کے ساتھ ہوتی ہے، اس وقت کے بعد وہ لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. ابھی جدید دور میں ترقی پسند ادب میں آپ کو کہوں گا کہ ترقی پسند ادب میں بہت سے لوگ تھے. علی سردار جعفری تھے، دوسرے تھے، جذباتی لوگ تھے، شاعر تھے، انہوں نے اپنے دور میں بڑے اچھی شاعری کی، لوگوں کو مختلف انقلابات پہ ابھارا. لیکن اس میں میٹیفر کی کمی تھی، وہ ڈائریکٹ چیز تھی. تو وہ وقت کے ساتھ بڑا جوش دکھایا، ابال دکھایا، لیکن اس کا ٹائم کم تھا. لیکن فیض اسی ترقی پسند شاعروں میں، فیض نے میٹیفر میں، استعارے میں بات کی، روایت سے جڑے رہے. تو وہی بات فیض نے کی اور وہ زندہ بھی رہے. آج بھی وہ لوگ جو ان حالات سے نہیں گزرے اپنے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اس کا استعارے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے آج استعارہ کم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انٹالرنس بڑھ رہی ہے، تشدد بڑھ رہا ہے. لوگوں کے پاس انٹرپریٹیشن کی ویرائٹی نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ بات چاہتے ہیں، ڈائریکٹ ناراض ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشروں میں انٹالرنس آ رہا ہے، معاشروں میں برداشت کی کمی آ رہی ہے. زبردست. آپ کی اس میٹافر کے حوالے سے وہ انڈر اسٹیٹمنٹ کی بھی ایک کانسیپٹ آتا ہے نا، کہ آپ کسی چیز کی تعریف کرتے جائیں اور ایک خاص ایسے لیول پہ آ کے اس کو روک دیں. جی. تو ایک انڈر اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جیسے ایک انسان جو ہے نا کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن آگے جو ہے وہ رک جاتا ہے اس جگہ پہ نا. تو پھر وہ جو سننے والا ہوتا ہے یا پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ اس کے پھر امیجنیشن کی ایک وہ ہوتی ہے، فلائٹ ہوتی ہے کہ وہ اس سے کیا مطلب لیتا ہے. ہاں، یہ بڑا خوبصورت امیجنیشن کی تربیت ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو اعلیٰ ادب جو ہے اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بڑی وہ ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ بڑے وافر مقدار میں ہوتی ہیں، اور یہ میٹافر بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا مضبوط حوالے ہوتے ہیں. اس پہ میں آپ کو معافی چاہوں گا، ایک چیز بڑھاؤں گا، بلکہ تمثیل کا بادشاہ اور میٹافر کا بادشاہ رومی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مثنوی کے بالکل شروع میں، خوش طرح باشد کہ سیر دل برا، خوش طرح باشد کہ سیر دل برا. بہتر تو یہ ہوتا ہے، اچھی بات یہ ہے کہ یار کی جو بات ہے سیر دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرا، وہ دوسروں کی بات میں آ جائے، وہ ڈائریکٹ نہ ہو. تو یہ فن شاعروں کو آتا ہے، شاعر یہ باتیں کہہ سکتے ہیں، اور بڑے بڑے ادب. اور سر اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب اگر میٹافر میں جب بات ہوگی تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی اپنے وقت کے جابر حکمران کو بھی ایک ایسے اس سے انداز سے خطاب کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈائریکٹ کچھ بھی نہ کہا جائے اور بڑا کچھ بھی کہا جائے. بہت کچھ جو کہنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی میں جو ہے آگے جسے کہتے ہیں کہ بٹوین دی لائنز. میں تو آپ سے سننا چاہوں گا، انگریزی ادب میں اس کی مثالیں ہیں، یقیناً جارج آرویل کا ہے، ایگزیکٹلی، بالکل، اینیمل فارم ہے. دوسری بات ہے جی. تو دوسری بات میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو موجودہ دور میں جو چیزیں چل رہی ہیں ادب کے حوالے سے اس کے، تو اس میں یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ
یہ جو میٹافر مر رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا میٹافر مر رہا ہے، تو کیا آیا اس کی پیچھے ہماری یہ جو مٹیریلسٹک قسم کا جو معاملہ چل رہا ہے، یا مادیت کی جو چیزیں ہیں وہ میٹافر کو مار رہی ہیں، یا کچھ اور چیز اس کی وجہ سے میٹافر مر رہا ہے؟ میرے خیال میں استعارے کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ ادیب اور شاعر کا آ، ادیب اور شاعر کا اس سے بڑا روایت سے گہرا تعلق ہو، روایت اس سے. کا اس میں روایت میں وہ ڈیپلی انگرینڈ ہو، اس نے روایت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہو، اس کو روایات کا پتہ ہو، ادب کی روایات کا، معاشرے کی، مذہب کا. تو ہمارے ہاں جو جدید ہے، کیا جدید جو انسان ہے وہ اکثر روایت سے جڑا ہوا نہیں ہے، روایت سے کٹا ہوا ہے. تو ایک تو استعارے پہ اور تمثیل پہ اس کا یہ اثر پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسٹنٹ چیز چاہتا ہے، ڈائریکٹ چیز چاہتا ہے، ڈائریکٹ بات کہنا چاہتا ہے. اور وہ جو آداب ہیں معاشرے کے، اور وہ جو سپیسز ہے، اصل میں تین قسم کے سپیس ہوتے ہیں. ایک پرسنل ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ہوتا ہے، ایک پبلک ہوتا ہے. آپ اب ہر چیز پبلک ہوتی جا رہی ہے. وہ جو پرائیویٹ بات ہے وہ بھی پبلک ہے، جو پرسنل ہے وہ بھی پبلک ہے، اور ہر بات کو کلم کلا کے اس کا کہا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو آداب ہیں معاشرے کے اور جو مراتب ہے ان کا خیال نہیں رکھا جائے. استعارے میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا. تو روایت سے ہم کٹ رہے ہیں، مراتب کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. اور وہ جو میٹیریلزم ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بہت بڑی بات ہے مادیت کا جو ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ استعارے کا زیادہ گہرا تعلق میٹا فزکس سے بہت ہوتا ہے. میٹا فزکس سے ایک بات کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ انالوجی کر کے جوڑتے ہیں، تو ان جوڑنے کے لیے آپ کو ایبسٹریکٹ میں جانا پڑتا ہے. ایبسٹریکٹ سے ہمارا تعلق کٹ رہا ہے، ہم غائب سے ہمارا تعلق کٹ رہا ہے، جس کو یؤمنون بالغیب قرآن کہتا ہے. وہ غیب سے ہمارا تعلق کٹ رہا ہے. سب کچھ ہو، ہم کلم کلا جہرتاً چاہتے ہیں. خدا کو بھی ہم اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر دیکھنے کی قوت نہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جو استعارہ ہے وہ استعارے کا اثر کم ہوتا رہا ہے. لیکن استعارہ دوسرے شکلوں میں اپنا شکل دکھا رہی ہے. وہ کمپیوٹر کی اگر آپ زبان دیکھیں، ہم جو کہ لفظ کہتے ہیں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر، یہ استعارے ہیں. جن کو مطلب ہے کہ ان سے ہم بالکل جان بالکل نہیں چھڑا سکتے. سائنس میں بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ان چیزوں سے جان چھڑائے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا. استعارہ معاشرے کے لیے ضروری ہے، وہ آج جدید زبان میں بھی ضروری ہے، بلکہ ہماری بہت سی چیزیں اس میں ہیں. ہم مذہبی لٹریچر کو دیکھیں، دوسرے چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ وہ چیز کو جس ادب میں بھی میٹافر ہوگا، استعارہ ہوگا، تو وہ ادب دیرپا ہوگا. مختلف دوروں میں مختلف لوگ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ یعنی وہ سکیں گے. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت سے ٹرانسینڈ کر جائے ہاں، گا وہ. وقت سے ایگزیکٹلی. ٹرانسینڈ کرتا ہے، بلکہ زمان و مکان کی قیود سے جو ہے وہ آزاد قیود ہو سے جائے گا. آزاد ہو ہاں جاتا ہے. جی. اور یہ جو ادب میں جو اعلیٰ ادب میں جو استعارے ہوتے ہیں، یہ ان میں کمال یہ ہوتا ہے کہ استعارہ ایک دور کو دوسرے دور سے ملا بھی دیتا ہے. جی جی، یعنی یہ بھی ایک، جس طرح آپ نے فرمایا کہ روایت سے، یہ کب کہا کہ روایت سے منحرف ہو جا، مگر تو شہر کے لوگوں سے مختلف ہو جا. ماشاء اللہ. اس میں سر دوسرا شعر بھی ہے، طواف کر تو میرے جسم کا محبت سے، پھر اس کے بعد میرے دل میں معتکف ہو جا. بہت تکلیف ہو جائے. تو اب یہ معتکف کو کتنا خوبصورت طریقے سے اس نے وہ کیا نا، کہ اب پورے اعتکاف کا ایک عمل جو ہے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور شاعر نے اس کو کتنے خوبصورت انداز سے جو ہے نا اس میں وہ اس کیا. میں جو جدید دور ہے میٹریلزم کا دور، جو میں قرآن کا جو لفظ استعمال کرتا ہوں، آجل جلدی حاصل ہونی چاہیے، اجلت سے نکلا ہے، ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تو اعتکاف و بیچارے نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اس کے لیے تنہائی ضروری ہے، سالیچیوڈ ضروری ہے، اعتکاف ضروری ہے، کسی جگہ ٹکنا ضروری ہے. تو ابھی جو ٹک ٹاک کا دور ہے وہ تو ایک سیکنڈوں میں چیزوں کو ہضم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ تو اعتکاف نہیں کر سکتے.